تو تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اس سے متعلق چند احکامات میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے کچھ تو 15 شعبان کی رات گزر گئی، ورنہ میں تمہیں اس رات جو ہے وہ عمل کرنے والے وہ بتاتا، لیکن چونکہ وہ رات گزر گئی ہے، لیکن اگلی راتیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کے اندر کیا کام ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تو ذہن میں رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد، رمضان کے تو مہینے کے روزے فرض ہیں، سارے کے سارے حضور رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد کسی مہینے کے سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حالانکہ نفلی روزے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے روزے باقی مہینوں کے اعتبار سے ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن روزے رمضان کے تو فرض ہیں، اس کے اندر کوئی روزہ نہیں چھوڑا، لیکن شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے رب کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری جو کرنی ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھ کر رمضان کی تیاری فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عمل کرتے، وہ ذہن میں رکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذہن میں رکھیں حضور پر کوئی گناہ نہیں ہے، حضور معصوم ہے گناہوں سے، کیا ہے؟ معصوم۔ اور آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت تھی، اے محبوب سورہ مدثر اور مزمل میں آپ ابتدائی آیتیں پڑھیں تو اس کے اندر رب نے اختیار دیا ہے، اے محبوب جتنا چاہیں آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں میری دربار میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھا کریں۔ ہاں یہ ہے پڑھا کریں، اس لیے کہ آپ جب میری دربار میں آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے، اس لیے اپنے محبوب کو یہ فرماتے تھے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر یا آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا کریں، نہیں۔ لیکن پھر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر شعبان کے راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ساری رات 2 نوافل 4 نوافل سارا قرآن پڑھتے اور اتنی لمبا قیام کرتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، ورم آ جاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرتے۔ کیوں؟ گناہ تو کوئی نہیں ہے، کیا بخشواتے تھے؟ اے امتیو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخشواتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخشواتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400-1500 سال بعد آنے والے ان امتیوں کے بارے میں رب سے دعائیں کرتے تھے، اے رب ان گناہگار امتیوں کو کفارت ہو، ان کو بخش دینا، اس کے بدلے میں میری عبادت لے لو۔ ساری رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا دن رات گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہمیں یہ کبھی فکر نہیں ہے کہ ہم بھی رب کو راضی کریں۔ وہ محبوب جو اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ہم ان کے بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلوایا گیا معراج کی رات، ذہن میں رکھیں رمضان یہ جو نمازیں ہیں 5 وقت کی، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا، صرف ایسے نہیں بس بلوا کے لاؤ، نہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جنت ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن اس رات جنت میں چراغاں کیے گئے تھے، جنت کو اور سنگارا گیا تھا، اور ایک فرشتے پر آسمانوں میں محفلیں لگا دی گئی تھی۔ سارے نبیوں کو بلوا کر جب مسجد اقصیٰ میں رکوایا گیا تھا، انتظار کروایا گیا تھا،
اس کے بعد ایک ایک فرشتے کے زبان پر یہی ہے حضور آ رہے ہیں، جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں، اور وہ دن آ رہا ہے جس کے لیے یہ کائنات بنی تھی، یہ سارے بنے تھے، یہ انسان و جن بنے تھے، یہ آسمان یہ زمینیں بنائی گئی تھی، یہ جنتیں بنائی گئی تھیں، یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد ہونے والا ہے، محبوب اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ کیا سما ہوگا آسمانوں پہ، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، آج محبوب کی زیارت ہونے لگی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم امتیوں کا سب سے بڑی وہ خوش نصیبی ہے، ورنہ فرشتے 70,000 فرشتے حضور کے دربار میں صبح میں پیش ہوتے ہیں، حاضری بھرتے ہیں، اور 70,000 شام۔ ذہن میں رکھیں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور دوسری باری کسی بھی فرشتے کی نہیں آئے گی، ایک ہی باری نصیب میں ہے اس ہر فرشتے کی، حضور کے دربار میں ایک بار جا سکتے ہیں، اور ہم اور آپ جب چاہیں حضور کے دربار میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے جو معصوم ہیں ان کو صرف ایک بار کی اجازت ہے، 70,000 صبح میں آتے ہیں، 70,000 شام میں آتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور صرف زندگی میں ان کی ایک ہی بار آئے گی جو حضور کے پاس ہے۔